بتاؤ آج آپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں, ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے, ہماری بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے, ہماری بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر اوروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے. کبھی سوچا؟ یاد رکھنا مسلمانوں, اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا اس نے منصوبہ نہیں بنایا, پلان نہیں بنایا, فلیس منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. کب تک نشے میں ڈوبے رہو گے, کب تک گانوں میں ڈوبے رہو گے, کب تک شباب میں اور حسن میں ڈوبے رہو گے؟ نہیں نہیں مسلمانوں, تم بھی شہباز ہو. نوجوانوں کو اقبال نے باز اور شہباز سے یاد کیا ہے, یہ ولایت کے شہباز ہے, تم مومنوں میں ان کے غلام و شہباز ہو. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جب تک مسلمان نشہ نہیں کرتا تھا, کلکتہ کے ایک ایک تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں تھی. اب تم نشے میں ڈوب گئے ہو, اب تم شراب میں ڈوب گئے ہو. سن لو, نشہ کرنے والوں, نشہ کرنے والی قوم کبھی نہیں پنپ سکتی, نشہ کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اگر تمہارے بچوں کو تم نشے سے بچانا چاہتے ہو, بس میں اتنا کہہ دوں, یاد رکھنا اسلام میں ہر نشہ حرام ہے. جوانی کا نشہ ہو, دولت کا نشہ ہو, طاقت کا نشہ ہو, علم کا نشہ ہو, قوت کا نشہ ہو, نسب کا نشہ ہو, سارے نشے اسلام حرام کرتا ہے. ایک نشہ ہے جس کو صرف حلال ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو عبادت کی معراج قرار دیتا ہے, وہ نشہ نشہ عشق رسول ہے. یاد رکھنا, ہر نشہ ناکام بنا دیتا ہے, نشہ عشق رسول کامیاب بنا دیتا ہے. ہر نشہ کھڑے ہوئے کو گرا دیتا ہے, عشق رسول کا نشہ بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے. ہر نشہ اگر چھپاؤ تو سسکیاں لے لے کر مرنا پڑتا ہے, اور اگر بتاؤ تو جیل میں جانا پڑتا ہے. لیکن یہ نشہ عشق رسول ایسا ہے, چھپانے والا اویس بنتا ہے, بتانے والا صدیق اکبر بن جاتا ہے. مجرم ہے, یہ نشہ کرنے والے کو عرش والے بھی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہر نشہ کرنے والا محفل میں ذلیل ہوتا ہے. جسے نشہ عشق رسول مل جاتا ہے اس کی تعظیم قبر میں نکیرین بھی کرتے نظر آتے ہیں, نکیرین کرتے ہیں, تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اس لیے نشے سے بچو, ہدف طے کرو, نشے سے بچو, نشے سے بچاؤ, بدعت اور خرافات کا خاتمہ کرو. اور اتنی بڑی خانقاہ بھاگلپور اور بہار کی زمین میں موجود ہے جو ایسی علمی خانقاہ ہو کہ فتاوی عالمگیری کے مصنفین یہاں سے تربیت پا کر جاتے ہیں. اب ایسی خانقاہ کے پڑوس میں رہنے والے اگر جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, تو آپ نے بزرگوں کی صحبت سے کیا لیا. اس لیے علم کی طرف پیش رفت کرو. آپ کے مرشد سرکار مکتوم شہباز ہمارے مرشد مکۃ المکرمہ میں اتنا علم ہونے کے باوجود بھی 3 سال تک کے امام ابن حجر مکی کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کر کے آپ نے علم حدیث حاصل کیا. یعنی علم مکہ تک حاصل کرنے کے لیے گئے. ہمارے بچے دلی تک نہیں جا سکتے, کلکتہ تک نہیں جا سکتے, ممبئی تک نہیں جا سکتے, علم ان شہروں کی طرف نہیں جا سکتے. اب آپ کہیں گے مولانا پیسہ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس بہانے بہت ہیں, کہتے ہیں مولانا پیسہ نہیں ہے, تعلیم مہنگی ہے, اس لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے, ہم ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں, نکال دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کتابیں اور کاپیاں مہنگی ہو گئی تو آپ بچوں کو نکال کے واپس لے رہے ہیں. کبھی موبائل کے شو روم سے بھی واپس آئیے کہہ کر کہ موبائل مہنگا ہے, کپڑوں کے شو روم سے واپس آئیے کہہ کر کپڑے مہنگے ہیں. مہنگے کپڑے ضرور خریدتے ہو, مہنگے مہنگے موبائل ضرور خریدتے ہو, پھر مہنگی تعلیم اپنے بچوں کو کیوں نہیں دلواتے؟ یاد رکھنا, موبائل تمہیں عزت نہیں دے سکتا اور کپڑے تمہیں عزت نہیں دے سکتے. چند سال تک پھٹے پرانے کپڑوں پر اکتفا کر لو اور ہر مہنگی تعلیم اپنے بچوں کو دلا کر کے بلندی پہ کھڑا کرو. ایک بچہ پڑھ لکھ لے گا, آپ کی کئی نسل کو سنوار دے گا. یہ اس علمی خان وادی کی طرف سے آپ کو پیغام ہے. یہ چند بے تکے بے جوڑ جملے میں مکتوم شہباز کی بارگاہ میں بطور نظر پیش کرتا ہوں. گر قبول افتد زہ عز و شرف, کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ, استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور.